جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بدکاری بالکل عام ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی لرز جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے چچا کی زندگی میں تو اس کو موقع نہیں ملا، لیکن چچا کے انتقال کے بعد کاروبار پر زوال آ گیا اور لڑکی پر فاقے کی نوبت آ گئی، بھوک مری کی نوبت آ گئی۔ تو ایک دن یہ لڑکی اپنے اس چچا زاد بھائی کے پاس گئی اور اس سے اپنی پریشانی بتلا کر کچھ پیسے کی طالب ہوئی۔ اس نے اس سے کچھ پیسے مانگ لیے تو اس چچا زاد بھائی نے کہا کہ میں تمہارے ملاقات کا پہلے سے ہی منتظر تھا، تم پیسے تو لے جاؤ مگر رات کو میرے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرو۔ بات تو طے ہو گئی اور وہ پیسہ لے کر بھی چلی گئی اور رات کو وعدہ کے مطابق وہ اس کے کمرے میں حاضر ہوئی۔ قریب تھا کہ اس لڑکی کی عزت چچا زاد بھائی کی ہولناک نگاہوں کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ اسی وقت اس لڑکی نے خوف اور حیا کے ملے جلے آواز میں کہا کہ اے بھائی، اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قہر الہی کے غضبناک نگاہیں تم پر پڑ جائیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے بھائی، خوب سن لو کہ آج تک میرے اس عفت کو کسی نے برباد نہیں کیا ہے، میری عزت کو کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری عزت کو داغدار مت کرو۔ وہ نوجوان لڑکی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر بے بسی میں اپنے چچا زاد بھائی سے پناہ چاہتی تھی۔ بات دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور دل میں تیر کی طرح لگ گئی۔ اس کا چچا زاد بھائی اس عزت دار خاتون کی نصیحت سے اس طرح متاثر ہوا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور خدا کا واسطہ سن کر اس پر ہیبت چھا گئی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ برے کام سے باز آ گیا اور لڑکی محفوظ ہو گئی اور وہ لڑکی عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اسی سے متعلق ایک اور واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک گنہگار کفل نامی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کیا تھا۔ جب کفل اس لڑکی سے اکیلے میں زناکاری کے لیے آمادہ ہوا تو عورت خوف خدا سے تھر تھرانے لگی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی، چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ کفل نے پوچھا کہ اس ڈر کی وجہ کیا ہے، اس وحشت کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پاک دامن لڑکی نے کہا، آج تک میری عصمت کو کسی نے بھی داغدار نہیں کیا ہے اور بے صبری کے سبب میں نے تجھ سے چند پیسے لے لیے ہیں۔ اے کفل، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی کی جرات نہیں کی ہے۔ خدا نے یہ برا کام ہم پر حرام کیا ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اے کفل، خدا کے لیے تو بھی اس بدکاری سے باز آ جا، مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر۔ اس پاکباز لڑکی کی باتوں سے وہ کفل بہت ہی متاثر ہوا۔ کفل کہنے لگا کہ اے پاکباز خاتون، تو تو صرف ایک گناہ کی وجہ سے خوف کھا رہی ہے اور میری عمر گناہوں اور بدکاریوں میں ختم ہو گئی ہے۔ ہائے میرا کیا حشر ہوگا، کبھی بھی مجھ پر اس طرح کا خوف خدا طاری نہیں ہوا تھا اور عذاب کی کبھی میں نے پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ مجھ کو تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ پھر اسی ندامت کے حالت میں اس کفل نے عورت کے سامنے سچی دل سے توبہ کر لی اور عہد کی کہ آئندہ وہ خدا کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب میری جو رقم تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لیے ہدیہ کرتا ہوں اور اپنے ناپاک ارادوں اور گناہوں کے کام سے ہمیشہ کے لیے باز آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا اور رو رو کر اپنے اعمال کی سیاہی دھونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس توبہ والی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ بے شک خدا نے کفل کو بخش دیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی خوف خدا کے مارے رو پڑتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اثر کر جاتی ہیں۔